خوش آمدید آپ کا قرۃ قادم ہے۔ میں اس سے پہلے جو ہے سورہ انفطار کی میں نے تلاوت کی اور اس کی آسان سی ایک تفسیر بتائی۔ اب یہاں یہ رولز بتا رہی ہوں۔ اب اس سورہ میں نے اس سے پہلے جو اخفا کے رولز بتائے تھے، تو اس میں جو کچھ حروف آئے تھے، تو اخفا کے جو ہے 15 حروف ہیں، اس کی میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی۔ اب یہاں دیکھیے کہ اذا السماء فطرت، ایسے نون ساکن کے بعد فا، تو نون ساکن تنوین کے بعد اگر جو میں حروف بتا رہی ہوں اخفا کے، اگر ایسا آئے تو پنکھا جس طرح پڑھتے ہیں اس طریقے کی آواز نکلے گی، اذا السماء فطرت۔ اب یہاں بھی دیکھیے اخفا کا حرف، واذا الکواکب انتثرت، تو یہ دو حروف اخفا کے۔ اب اس میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو کہ ادغام مع الغنہ، یہ بھی ایک رولس ہے نون ساکن تنوین کا۔ دیکھیے تنوین کے بعد اگر میم، تو ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہیں، تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گی کہ 4 حروف میں سے ایک حرف ہے، تنوین کے بعد میم آیا تو اسے غنّے کے ساتھ، جیسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، علمت نفس ما، تو یہ ایک حرف یہاں آیا۔ پھر دیکھیں فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھیے ما شاء، تو اسے ایک حرف آیا، تنوین کے بعد ایک حرف یہاں پر آیا، تو اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر اور غنّہ کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر لفی نعیم، می، اگر اسے لفی نعیم، یا اگر واو آیا تو واو بھی ایک ادغام مع الغنہ کا ایک حرف ہے، اگر اسے ملا کر پڑھیں گے لفی نعیم پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے اگر ملائیں گے نہیں تو لفی نعیم اس طرح پڑھیں گے۔ اب دیکھیں لفی جحیم، اس میں ملایا ہوا ہے، دیکھیں یا کے بعد تجدید ہے، اگر ایسا آیا تو تنوین کے بعد یہ آیا ہے تو ادغام مع الغنہ کا یہ بھی ایک حرف ہے، تو ایک حرف، ایک واو حرف اور میم، یہ 3 حروف یہاں اس سورہ میں ادغام مع الغنہ کے حروف آئے ہیں، اور ایک چوتھا حرف ہے، میں ڈسکرپشن میں جو ہے 4 حروف ادغام مع الغنہ کے لکھ دوں گی۔ اب دیکھیں کراماً کاتبین، یہ اخفا کے حرف ہیں۔ انشاءاللہ اب اتنا ہی، آج کے لیے اتنا ہی رہیں گے۔